دوسرا بڑا فتنہ عصر حاضر کا جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے وہ بے حیائی کا فتنہ ہے۔ فیملی ولاگنگ کے نام پر اپنے گھر کی ماں بہنوں کو وہ سوشل میڈیا پر لے آئے۔ عورت جس کا معنی ہے سطر کی چیز، چھپانے کی چیز، اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا گیا۔ ریٹنگ کے چکر میں چند ڈالروں اور پونڈوں کے لیے بے حیائی اور حیا باختگی اس نتیجے تک پہنچی کہ جو باتیں گھر کے اندر انسان اپنے فیملی ممبرز کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے گھر کے مناظر پوری دنیا کو دکھائے گئے۔ اور پھر مغرب کی اندھی تقلید، آج جس مغرب کی اندھی تقلید کی جا رہی ہے اس مغرب کی صورتحال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مغربی دنیا کے اندر یہ بات وہاں کے قانونی اداروں نے اور عدالتوں نے کہی کہ اگر ایک عورت دن کا وقت اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ گزارنا چاہے تو شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا، شرط یہ ہے کہ وہ عورت رات کو گھر واپس آ جائے۔ مغربی عدالتوں نے یہ کہا کہ ہم جس پرستی عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو انہیں قانونی شیلٹر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوسرے کی وراثت میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ تیسرا، مغرب کی عدالت نے کہا کہ عورت جو بچہ جنتی ہے وہ اگر اس کو کیئر سینٹر میں بھیج دے اور وہ کہے کہ میں اس کی پرورش نہیں کروں گی تو مرد اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ وہ عورت اس کو دودھ پلائے یا اس کی پرورش کرے۔ عورت پر یہ کوئی لازم نہیں ہے، وہ بچے کو چاہے تو کیئر سینٹر کے اندر بھیج دے۔ اور چوتھی بات، آپ مغرب کا وہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، مغرب کی عدالت نے کہا کہ عورت اگر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے شوہر کے علاوہ کسی عارضی طریقے کو اپنائے تو شوہر اس کو پابند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ یہ مغرب کی اندھی تقلید جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بربادی کی دلدل میں گر چکے ہیں اور انہیں باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں اس وقت مسجد میں حاضر ہوں، ایک سروے رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو غالباً فرانس کی ایک سروے رپورٹ ہے کہ بسوں کے اندر جو مخلوط سفر ہوتا ہے مرد اور عورت کا، تو فرانس کے اندر عورتوں کے ساتھ دست درازی کے واقعات بڑھ گئے، جنسی ہراسانی کے واقعات بڑھ گئے۔ تو اس کے حل کے لیے وہاں کی انتظامیہ سر جوڑ کر بیٹھی کہ کس طرح اس پر قابو پایا جائے کہ ٹرانسپورٹ کے اندر، بسوں کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر جو مرد ہیں وہ عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ بسوں کے اندر مردوں کو علیحدہ بٹھایا جائے، عورتوں کو علیحدہ بٹھایا جائے۔ فرانس آج کہہ رہا ہے 1450 سال پہلے پردے کی یہ تعلیم میرے نبی نے دی ہے۔ یہ حیا باختگی آج جب اس نتیجے پر پہنچی تو مغرب کو یاد آیا کہ عورت کو مرد سے جدا کر دیا جائے، مرد کو عورت سے جدا کر دیا جائے، لیکن اگر 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام سے صحابہ سے فرمائیں کہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین بات کیا ہے اور مرد کے لیے بہترین بات کیا ہے کہ دونوں فتنے سے بچ جائے، تو یہ بات مولا کائنات حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے بہترین بات یہ ہے وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے، عورت کے لیے بہترین بات یہ ہے وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے تو دونوں فتنے سے بچ جائیں گے۔ آج مغرب یہ کہہ رہا ہے۔ پھر حیا باختگی کی ایک اور صورت بزرگ بھی تشریف فرما ہے لیکن بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ریٹنگ کے چکر کے اندر ایسی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں جو بے حیائی کا کھلا اعلان ہے، علن اعلان اس میں بے حیائی کے مناظر ہیں۔ اس میں ذہن یہ ہے کہ یہ میں نے نہیں بنائی، فلاں نے بنائی، لیکن جس نے بنائی، اب نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں سنیے، آقا کریم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، بعد والے اس پر عمل کرتے رہے تو جس نے وہ طریقہ شروع کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، بعد میں جنہوں نے اس طریقے پر عمل کیا انہیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا برعکس کہ کسی نے اسلام کے اندر برا طریقہ رائج کیا تو وہ جس نے وہ طریقہ شروع کیا اس کو بھی اس کا وبال اور گناہ ملے گا۔ بعد میں جو لوگ
اس کو آگے جاری کرتے رہے، یہ وبال ان کے ذمہ بھی ہے، اور اتنا ہی وبال اس کو بھی ملے گا، گناہ ملے گا جس نے یہ شروع کیا تھا۔ آج سوشل میڈیا کے نام پر جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور اسلام لازم و ملزوم ہے، حیا اور اسلام لازم و ملزوم ہے، فرمایا حیا ہے تو اسلام ہے، حیا گئی، بندہ بے حیا ہوا تو اسلام گیا، ایمان گیا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بے حیا بنا دیا جاتا ہے۔ حیا ہی وہ صفت ہے جو بندے کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ جب بندہ بے حیا ہوتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا اگلا سٹیپ، وہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اگلا سٹیپ، ایمانت کی صفت اس کے ذات سے نکل جاتی ہے، وہ خائن کہلاتا ہے، خیانت کرنے لگتا ہے۔ اگلا سٹیپ، اس کے دل سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکل جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں مردود اور ملعون ہو جاتا ہے۔ آخری سٹیپ، وہ بے حیا آدمی جو بے حیائی سے چلا تھا، آخری سٹیپ یہ ہے کہ وہ اسلام کا پٹا اپنے گلے سے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا رب جس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، اسے اس بات کی کوئی حیا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے معذرت سے عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی ایک وہ ولاگر آپ دیکھیں کہ کل وہ اپنی فیملی کو سوشل میڈیا پر لایا، حیا باختگی کے اندر وہ اتنا بے حیا ہوا کہ آج وہ ناموس رسالت کے قانون پر بھونکنے لگا۔ وہ سوشل میڈیا پر ریٹنگ کا چکر، پاؤنڈ اور ڈالر کا چکر، کس گراوٹ اور اخلاقی پستی نے اس کو گرا دیا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی عزت و ناموس کا کیا تقاضا ہے، وہ اس کو بھی بھول گیا۔ تو بے حیا آدمی وہ ہلاکت کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا ہے، اور رب جس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ وہ حیا چھوڑ دیتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ عرض کیا حضور ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں، فرمایا اللہ سے حیا اس طرح کرو کہ تین چیزیں پیش نظر رہیں، سر اور سر سے متعلقہ چیزوں کے معاملے میں اللہ سے حیا کرو، دماغ کے نظریات کو پاک کرو، دماغ کی سوچ کو پاک کرو، دماغ کی فکر کو پاک کرو، پھر فرمایا سر سے متعلقہ کان، آنکھیں، زبان، ان کے بارے میں اللہ سے حیا کرو، پھر فرمایا پیٹ اور پیٹ سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں اللہ سے حیا کرو۔ پیٹ سے متعلقہ چیز شرمگاہ، اور پیٹ کے اندر فرمایا جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، شرمگاہ وہ غیر اسلامی طریقے سے، حرام طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو بندہ اللہ سے حیا کرتا ہے وہ اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ موت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر راہ راست پر اور صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ یہ عصر حاضر کا دوسرا بڑا فتنہ